بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اور مریم نواز کی جانب سے جو مریم نواز کے ایک خاص ورکر بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے، اور جو عدالت نے پھر ان کو جھاڑ پلائی اور جو مریم نواز کے لیے مزید تضحیک کا وہ باعث بنے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے، اس کے اوپر بھی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی 2 درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور ایک تیسری درخواست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی کہ جب عمران خان زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی بھی دی جائے اور ان کی حفاظت بھی کی جائے، اور یہ ذمہ داری آئی جی پنجاب کو دی جائے کہ وہ خود اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ میں اپنی سیکیورٹی میں پیش کریں گے، چونکہ عمران خان کو تھریٹ ہے۔ جو دوسری 2 درخواستیں تھیں، ایک توشہ خانہ میں ایک تو عمران خان نے توشہ خانہ کا جو وارنٹ گرفتاری، اس کو اسی عدالت میں، سیشن عدالت میں ہی درخواست دی کہ اس کو منسوخ کیا جائے، ہم کل پیش ہو جائیں گے، اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور شاید جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تب تک کوئی فیصلہ آ چکا ہوگا، لیکن ابھی تک محفوظ ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان نے 2 درخواستیں دائر کی ہیں حفاظتی ضمانت کی۔ ایک تو دہشت گردی کا جو نیا مقدمہ 28 فروری کو دائر ہوا تھا، اس میں عمران خان نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی ہے، اور دوسرا ان وارنٹ گرفتاری کے خلاف بھی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی۔ دونوں پر آبجیکشن یہ لگا تھا کہ پہلے اسلام آباد میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں فروخ حبیب اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو سیکیورٹی پر مامور لوگ ہیں، انہوں نے حفاظتی ضمانتیں پچھلے 2-3 دن پہلے حاصل کی ہیں، ان کے آرڈرز کی کاپیاں بھی ساتھ لف کریں اپنی درخواستوں کے۔ تو وہ ایک معمولی سا آبجیکشن تھا، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے لگایا گیا تھا، تو وہ اب تک تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ جمع کروا دی ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، اور آج امید ہے کہ چونکہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، 2 رکنی بینچ سنے گا، تو علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں ہی وہ بینچ سنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے جب آپ میرے یہ ویڈیو کو سن رہے ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، 5 درخواستیں تھیں مریم نواز کے خلاف، 2 الگ الگ لوگوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں، اور باقی لوگوں کے خلاف درخواستیں تھیں۔ اس میں اعظم نذیر تارڑ کے خلاف درخواست تھی، انصار عباسی کے خلاف درخواست تھی، اور جو پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے حسن رضا پاشا، جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد، اور جسٹس مظاہر نقوی پر اور اس آڈیو کو لے کر الزامات لگائے تھے، ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست ہے۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ایک وکیل اپنے بار کونسل کے چیئرمین کے خلاف درخواست دائر کرتا ہے، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں اب 2 درخواستیں تھیں، ایک اکمل ورسز مریم نواز، مریم صفدر ایلیس مریم نواز ایلیس عرف، اس پر بھی پھڈا ہوا ہے نا عدالت میں، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو درخواست تھی راہنہ شاہد اسلام ایڈوکیٹ ورسز مریم صفدر ایلیس مریم نواز، اور ایک تھی اکمل ورسز مریم نواز۔ پہلے درخواست پر سماعت ہوئی، رانا شاہد اسلم نے عدالت کے سامنے آرگومنٹ کی اور عدالت کو بتایا کہ مریم نواز، انہوں نے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا کہ بیسیکلی عدالتوں کی جو توہین کا معاملہ ہے، آرٹیکل 204 اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی اگر توہین ہوگی تو اس پر کارروائی ہوگی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدالتوں کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا کسی جج کو وہ کوئی کیس سن رہا ہے اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا وکیل درخواست گزار نے کہ جناب والا، اگر تو کوئی کسی بینچ میں بیٹھا ہے، 5 رکنی بینچ ہے، تو ہر جج کی اپنی رائے ہوگی، تو اب وہ جو رائے ہے اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اس جج نے کچھ غلط کہا ہے، یا وہ جو جج ہے آپ اس کے خلاف شروع ہو جائیں، اس کی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف ایک مہم، توہین آمیز مہم شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک یوٹیوب پر ایک پروگرام دیکھا، ایک اسٹوڈنٹ تھی LLB کر رہی تھی UK سے، اور معین اختر کے پروگرام میں وہ آئیں، اور معین اختر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گی، آپ ڈانس دکھا کے جج کو ڈانس دکھائیں گی اور جج سے ریلیف لیں گی، یا کیا کریں گی؟ اس پر اس لڑکی نے جو UK میں LLB کر رہی تھی، ابھی لاء کی وہ اسٹوڈنٹ تھی، وکیل صاحب عدالت میں بتاتے ہیں کہ اس لڑکی نے
شٹ اپ کال دی معین اختر کو اور کہا کہ آپ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، اور یو کے میں توہین عدالت کی سزا 5 سال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب والا یہاں تو تماشا لگا ہوا ہے، یہاں تو جب 5 ججز کی اور 5 کٹولہ کہہ کے ججز کی جو تصویریں ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، اور پھر 5 بار مریم نواز نے عدالت کی توہین کی ہے، بار بار 2 سٹنگ ججز کی اور 2 سابق چیف جسٹس کی تصویریں دکھا کے انہوں نے یہ تماشا لگایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دکھ کی بات یہ ہے، کیونکہ پیمرا کو بھی فریق بنایا گیا تھا، کہا کہ پیمرا کو ہم نے اس وجہ سے فریق بنایا ہے کہ پیمرا کی ذمہ داری تھی کہ اداروں کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی مہم چلائی جاتی ہے، تو ذمہ داری بنتی تھی پیمرا کی کہ وہ اس کو روکتا۔ سرکاری ٹی وی تک نے مریم نواز کی ان تقاریر کو چلایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کا پورا نظام تباہ کر رہے ہیں اور ججز کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی جج سے ان کو کوئی اختلاف ہے، ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے، ان کے پاس کوئی ایسا مٹیریل آ گیا ہے، تو جج کے خلاف کارروائی کے لیے آپ 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ججز کو اسکینڈلائز کرنا شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ رولز کا حوالہ دیا اور ہائی کورٹ رولز پڑھ کے سنایا کہ ہائی کورٹ رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کرمنل کنٹمپٹ کرنی ہو اور جو کرمنل مسلینیس اپلیکیشن ہو، کرمنل اوریجنل ہو کنٹمپٹ کی، توہین عدالت کی، وہ بھلے سپریم کورٹ کا جج ہو یا ہائی کورٹ کا جج ہو، ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر سماعت کر سکتی ہے۔ اور ساتھ پھر عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، آنریبل جو جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے یہ بات کی کہ آپ وہ ججز کے حوالے سے جو مریم نواز نے ہو بہو الفاظ استعمال کیے تھے، ٹرانسکرپٹ جو تھا، جب وہ پڑھنے کی کوشش کی تو وکیل نے بھی کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ججز کے خلاف کیسے یہ الفاظ پڑھوں۔ جج صاحب نے بھی منع کر دیا کہ آپ ان الفاظ کو نہ پڑھیں، اور مجھے آپ کی بات سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پر ایک درخواست آ گئی 110 کی۔ 110 کہتے ہیں کہ اگر کوئی کیس چل رہا ہو اور آپ اس میں فریق بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فریق بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ سی پی سی کا جو آرڈر 1 ہے، رول 10 ہے، اس کے تحت آپ اس کو 110 کی اپلیکیشن کہتے ہیں۔ 110 کی اپلیکیشن آ گئی۔ وہ کون ہے؟ آفاق ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کے ورکر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے جیالے بھی ہیں۔ وہ آگے روسٹرم پہ انہوں نے کہا جی میری اس میں ایک متفرق درخواست ہے۔ عدالت نے کہا آپ کی کیا درخواست ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز میری لیڈر ہیں، مریم نواز جیسی شرفا خواتین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنا از خود توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو درخواست گزار ہے اتنا بڑا ظلم کیا کہ مریم صفدر کے آگے ایلیس لکھا مریم نواز۔ یہ ایلیس لکھنا جو عرف ہے، حالانکہ اس کا نام ہی مریم نواز ہے، تو اس کو جو وکیل تھا اس نے کہا بھی میں نے اس کے ہسبینڈ کا جو نام ہے میں نے تو اس سے شادی کے بعد تو ہسبینڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور جو ان کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں میں نے تو ان کی بات کی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جناب، مریم نواز کو مریم صفدر ایلیس مریم نواز کہنا یہ بھی بہت بڑی توہین ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا میرا آبجیکشن اس کیس میں یہ ہے کہ جو وکیل صاحب نے درخواست دائر کی ہے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی، اس میں 5 روپے کی ٹکٹ لگنی تھی، وکیل صاحب نے 2 روپے کی ٹکٹ لگائی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو اس میں پیج نمبرنگ ہے، درخواست کی جو پیج نمبرنگ ہے وہ کچھ پیج آگے پیچھے ہیں۔ اب عدالت نے کہا بھئی آپ اپنا یہ 110 بتائیں کہ آپ کے پاس کیسے لوکس اسٹینڈائی کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے اختیار کہ آپ اس کیس میں فریق بننا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے ایگریوڈ بن گئے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں مریم نواز ہماری لیڈر ہیں، مریم نواز کا ایک ایک لفظ اس قوم کے لیے ہے، وہ اس قوم کا بھلا سوچ رہی ہیں۔ مجھے بھی اگر ججز کے خلاف کوئی بات ہو تو میں بطور وکیل اس کے اوپر آبجیکشن کروں گا، لیکن جو کچھ مریم نواز نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کرنا شرفا خواتین کی، وہ بار بار مریم نواز کے لیے ورڈ استعمال کر رہے تھے شرفا خواتین، کہ وہ شرفا میں سے ہیں، اور ان کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور ان کو اس درخواست کو خارج ہونا چاہیے، اور اس درخواست کو عدالت نے کہا کہ آپ کا لوکس اسٹینڈائی نہیں بنتا، آپ جا کے بیٹھ جائیں، دوسری جب درخواست کی باری آئے گی تو آپ کو سنیں گے۔ بہرحال پھر وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب کے جو ان کی گفتگو تھی شاہ زیب خانزادہ کے ایک پروگرام میں، وہ عدالت کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہے، پبلک آفس ہولڈر ہے، وہ کس طریقے سے ایک میڈیا چینل پر بیٹھ کر، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کس طریقے سے عدالتوں کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں۔ اور ساتھ پھر انصار عباسی نے ایک سٹوری لکھی ججز کے حوالے سے، جس میں کہا کہ جو عدلیہ کی تقسیم، انہوں نے کہا تقسیم کا جو ورڈ استعمال کیا یہ از خود توہین عدالت ہے۔ عدلیہ میں ججز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ تقسیم کہیں گے تو اس میں عوام الناس میں
یہ تاثر جائے گا کہ ججز کیا آپس میں جو معاملات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک لکھاری کا وہ جو ایک رجسٹرڈ اخبار ہو ان کا اس طرح سے لکھنا، یہ ان کے اپنے جو رولز ہیں میڈیا کے ان کی خلاف ورزی ہے، پھر وہ میڈیا کے رولز بھی پڑھ کے سنائے۔ اس طرح جو پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے پریس کانفرنس کی تھی اور جسٹس مزار نقوی صاحب کے حوالے سے الزامات لگائے تھے اور جو آڈیو کا ذکر کیا تھا اس کو بھی پھر عدالت کو وہ بھی ٹرانسکرپٹ پڑھ کے سنایا گیا۔ پھر جو اکمل کی درخواست تھی مریم نواز کے خلاف، انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ جناب مجھے صرف، انہوں نے کہا کہ یہ آرگومنٹس بالکل درست ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو یوسف رضا گیلانی کا 2010 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی کے فیصلے کے مطابق مریم نواز کو سزا دی جائے چونکہ انہوں نے بھی عدالت کی توہین کی تھی۔ پھر اس میں 2017 کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا، ایک 2014 کی ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا، تو عدالت میں قانونی نظائر بھی پیش کیے۔ اس کے بعد جو دوسرے وکیل صاحب تھے جو اکمل بنام مریم نواز کیس میں تھے، انہوں نے کہا کہ باقی باتیں اپنی جگہ، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اب جب کوئی اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہے اور وہ ایسا معاملہ جب عوام الناس جو لے مین ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے ان کے سامنے ججز کے خلاف بات کرے گا، تو بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر آپ 209 میں جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن جب آپ عوام الناس کے عموم عوام کے سامنے بات کریں گے تو عوام کے مائنڈ میں کیا سرائی پیدا ہوگی، ان کے دماغوں میں یہ ایک فتنہ ہے، آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور جس بات کا نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ آپ کے پاس، صرف آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک فتنہ پیدا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ججز کا، جن سے عوام نے انصاف لینا ہوتا ہے۔ بہرحال عدالت میں دوبارہ جو مریم نواز کا دیوانہ وکیل ہے جو اپنے آپ کو بار بار یہ کہتا تھا کہ میں مریم نواز کو فالو کرتا ہوں اور میں مریم نواز کا دیوانہ ہوں، فالوور ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے یہ از خود توہین ہے، وہ پھر آ گئے، انہوں نے تقریر شروع کر دی۔ اتنے میں جج صاحب اٹھ پڑے، جج صاحب اٹھ کے جانے لگے۔ اب اس وقت جج صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ فل بینچ میں بھجوا دیتے ہیں۔ اصل میں شور اتنا زیادہ تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ بولتے جا رہے ہیں اور جج صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ بعد میں پھر جب کنفرم کیا تو یہ پتہ چلا کہ جج صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اب درخواست قابل سماعت ہے، نوٹس جاری کرنا ہے، درخواستیں خارج ہونی ہیں یا فل بینچ بننا ہے، اس پر ابھی جو ڈیسیجن ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ویڈیو سن رہے ہوں وہ ڈیسیجن آ بھی سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید 3-4 بجے تک وہ فیصلہ آئے گا، اور امید ہے کہ درخواست گزاروں نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور اب عدلیہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ 2 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں۔ جو عمران خان کے خلاف درخواست تھی عدلیہ کی توہین کی اور اداروں کی توہین کی، اس پر آبجیکشن لگے تھے، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آبجیکشن لگائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے عمران خان کے خلاف درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے پھر وہ کیس لگوا دیا، جسٹس جو شجاعت علی خان صاحب کے پاس کیس لگا، جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے واپس بھیج دیا، اور وہ جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے وہ برقرار رکھے، اور اس میں جو مین اعتراض تھا وہ ناقابل سماعت ہونے کا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اور اس طریقے سے عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ واپس چلی گئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔